بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ پچھلی حدیث کا ہی بقیہ حصہ ہے، یعنی 35 حدیث ہی چل رہی ہے، اور پیج ہے 151 پیج، ولاگ نمبر 5۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ اور رک جاؤ۔ معرف الحدیث، حدیث نبی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد سوم، کتاب الصلاۃ، رائٹر اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، 5واں اور آخری ولاگ آج کا، اور حدیث وہی 35 چل رہی ہے، پیج 151 چل رہا ہے۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں نہ رہا گیا، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا، ہمیں کم بخت احساس خودی اس در پہ لے بیٹھا، ہمیں کم بخت احساس خودی اسی در پہ لے بیٹھا، ہم اٹھ جاتے تو وہ پردہ بھی اٹھ جاتا جو حائل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے فارغ ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف تشریف لے گئے، جبکہ آپ کے ساتھ ایک خاصی بڑی تعداد ان طلقاء کی بھی تھی، یعنی ان جن کو آپ نے فتح مکہ کے دن ہی معافی دے کر آزاد کیا تھا۔ یہ لفظ عربی کا لکھا ہوا ہے جس کا اب مطلب نہیں علم، لیکن ان طلقاء آزاد کر دیا تو یہ اب ابو مخدردہ بھی، جو اس وقت ایک شوخ نوجوان تھے اور مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اپنے ہی جیسے نو اور یار دوستوں کے ساتھ حنین کی طرف چل دیے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس ہو رہے تھے، راستے ہی میں حضور سے ہماری ملاقات ہوئی۔ نماز کا وقت آنے پر رسول اللہ کی مؤذن نے اذان دی، ہم سب اس اذان سے، بلکہ اذان والے دین ہی سے منکر و متنفر تھے، اس لیے ہم سب ساتھی مذاق اور تمسخر کے طور پر اذان کی نقل کرنے لگے، اور میں نے بالکل مؤذن ہی کی طرح خود بلند آواز سے نقل کرنی شروع کی۔ رسول اللہ کو آواز پہنچ گئی تو آپ نے ہم سب کو بلوا بھیجا، ہم لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ تم میں وہ کون ہے جس کی آواز بلند تھی؟ ابو مخدردہ کہتے ہیں کہ میرے سب ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، اور بات سچی بھی تھی، آپ نے اور سب کو تو چھوڑ دینے کا حکم دے دیا اور مجھے روک لیا اور فرمایا، کھڑے ہو اور پھر اذان کہو۔ ابو مخدردہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ رسول اللہ سے اور آپ نے جس اذان کے دینے کا حکم دیا تھا اس سے زیادہ مکروہ اور مبغوث میرے لیے کوئی چیز بھی نہ تھی، یعنی میرا دل معاذ اللہ آپ کی نفرت اور بغض سے بھرا ہوا تھا، لیکن میں مجبوراً بے بس تھا، میں مجبور بھی تھا، بے بس بھی تھا، اس لیے ناچار حکم کی تعمیل کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود اذان بتانی شروع کی اور فرمایا، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر تک بالکل اسی طرح جس طرح اوپر والی حدیث میں گزر چکی ہے۔ آگے مخدردہ بیان کرتے ہیں، جب میں اذان ختم کر چکا تو آپ نے مجھے ایک تھیلی عنایت فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی، اور میرے سر کے اگلے حصے پر آپ نے اپنا دست مبارک رکھا، اور پھر آپ نے دست مبارک میرے چہرے پر، اور پھر میرے سامنے کے حصے پر یعنی میرے سینے پر، اور پھر قلب و جگر پر، اور پھر نیچے ناف کی جگہ تک پھیرا، پھر مجھے یوں دعا دی، بارک اللہ فیکا و بارک اللہ علیکا،
اللہ تعالیٰ تیرے اندر برکت دے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے۔ یہ دعا آپ نے مجھے 3 دفعہ دی۔ حضور کی اس دعا اور دست مبارک کی برکت سے میرے دل سے کفر اور نفرت کی وہ لعنت دور ہو گئی اور ایمان اور محبت کی دولت مجھے نصیب ہو گئی۔ اور میں نے عرض کیا مجھے مکہ معظمہ میں مسجد حرام کو مؤذن بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہم حکم دیتے ہیں اب مسجد حرام میں تم اذان دیا کرو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ کل کی ویلاگ میں شامل کریں گے۔ آج کے ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے 5 کے 5۔ ناظرین اگر ہمارا ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اللہ کے نبی کا پیغام دنیا تک پہنچایا جا سکے۔ جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی؟ جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی؟ مہراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے، مہراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے، مہراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے، اور لامقام میں اپنا جلوہ دکھا دیا ہے۔ حیران ہیں ابھی تک گردوں سفر وہ منزل، کوسین کی حدوں سے زیادہ قریب جلوہ، وہ نور رب سے مل کر مکے میں آ گیا ہے، ملک دنا کے مالک نے تم کو چن لیا ہے، مہراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے۔